یہ ایمرجنسی میں پریس کانفرنس کرنا پڑ رہا ہے، ایک افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہر ممکن کوشش کی کہ جمہوریت چلے، ایوان چلے، لوگوں کی حقوق کی تحفظ ہو، عدلیہ آزاد ہو۔ باوجود اس کے کہ ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں رکھا گیا، 2 سال پورے ہونے کو آئے، 5 دن میں 3 سزائیں دی گئی، 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو، ہمارے لیڈر کی بیوی کو، شریک حیات کو سزا دی گئی تاکہ خان پہ پریشر پڑے۔ اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، اس سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایمان میں رہے، بائیکاٹ نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا، ایمان سے باہر اسمبلی نہیں لگائی۔ یہ سب کچھ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جانتے تھے۔ ہمارے لوگوں کو جب الیکشن نہ کرنے دیا تو تھرڈ ٹائر آیا، انہوں نے بھی الیکشن کی، لیکن ظلم، ناانصافی اور مساوی سلوک کی انتہا ختم نہیں ہو رہی۔ آج فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی، اس میں ہمارے 6 MNAs کو سزا دی، اس میں ہمارے 3 MPAs کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے 1 سینیٹر کو سزا ہوئی، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب کو سزا ہوئی، ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل صاحبہ کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز کو سزا ہوئی، اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ان دی سینٹ شبلی پراز صاحب کو سزا ہوئی۔ آپ ان میں سے کتنوں کو بڑھائیں گے؟ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ ایوان مضبوط ہو، ایوانوں میں فیصلے ہو، آزاد عدلیہ ہو۔ میں چیف جسٹس سے ملا، ریکویسٹ کر لی کہ سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، انصاف کا بول بالا کرے، صرف اور صرف ہمیں انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہم نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، پٹیشن میں فقط اتنا کہا تھا، 2023 سے ہماری پٹیشن چلی آ رہی۔ ہم نے کہا جن لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ سازش میں ملوث تھے، پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی، سیاست میں انتشار اور تشدد پہ بلیو نہیں کرتی۔ یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہر وقت موجود تھے، انہوں نے اپنے سارے فیملیز کو قربان کیا، بہت زیادہ قربانیاں دی، لیکن یہ سسٹم کے اندر رہے، پارلیمنٹ کے اندر رہے، آواز اٹھاتے رہے۔ کن لوگوں نے ان کو باہر نکالا، ہسٹری بتائے گی۔ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ 2 بجے تک صبح کے وقت ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، کیا دنیا کی مہذب دنیا میں کبھی ایسے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے پٹیشن 2023 میں فائل کی، ہم نے کہا قانون یہی ہے کہ جس کے خلاف 1 سے زیادہ FIR ہو، وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے، اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں فعال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک اسٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے، آج تک وہ نہیں ہوا۔ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما، رہبر، اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے
तरसते हैं वो इमरान खान साहब है। अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते, इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इस सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसने से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवाल या निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं, अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अभी वक्त है, होश के नाम ले इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान होगा।